ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان کون تھے؟ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ان کو لقمان حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم کا مطلب وہ ڈاکٹر والا حکیم نہیں ہے، حکیم کا مطلب کہ بہت جینیس آدمی تھے، بہت سمجھدار تھے، بہت دانائی اور سوجھ بوجھ ان کے اندر تھی۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ سورہ لقمان کے نام سے ایک سورت اتار دی، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نصیحتیں بیان کی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان زندگی میں جتنا بھی بزی ہو جائے، جتنا بھی اس کے کام دھندے میں وہ جتنا بھی مصروف ہو جائے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انسان کو وقت نکالنا چاہیے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم اتنے بزی ہیں، اتنے مصروف ہیں، اتنے کام ہیں ہمارے پاس کہ ہم تھکے ہارے رات میں گھر آتے ہیں تو یا تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، یا بچے اگر جاگ بھی رہے ہیں تو بچے موبائل میں لگے ہیں، بچے اپنے اپنے کھیل میں لگے ہیں۔ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ باپ بیٹھ کر کے اپنے بیٹوں کو کچھ باتیں سمجھا سکے، کچھ نصیحت کر سکے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے، اناتھ وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اناتھ اور یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے فرصت نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے بھی ہمیں سمے نکالنا چاہیے، ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت لقمان کی وہ ساری نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، میں اس پر بات نہیں کروں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، جمعہ کا خطبہ ہے، بہت لمبی بات کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ میں حضرت لقمان کی صرف ایک نصیحت، انہوں نے بہت ساری باتیں اپنے بیٹے سے کہی تھی، شرک مت کرو، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، گال پھلا کے لوگوں سے نہ ملو، اکڑ کر کے مت چلو، زیادہ اونچی آواز میں بات مت کرو، یہ سب کہا تھا انہوں نے۔ ہم سب پر بات نہیں کریں گے، ہم صرف ایک نصیحت جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، صرف اس ایک آیت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، اگر دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، انسان کا کوئی گناہ ہو یا انسان کی کوئی نیکی ہو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر کہیں ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر کہیں ہو، یأتی بہا اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ تعالی قیامت کے دن تیرے سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالی اس رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ تعالی سے تو چھپا نہیں سکتا ہے، اس سے سیکرٹ نہیں رکھ سکتا ہے، اس سے تو اس کو چھپا نہیں سکتا ہے۔ وہ چٹان میں کہیں چھپا دے، آسمانوں کے اندر کہیں ہو، زمین کے اندر کہیں ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی۔ اس میں پیغام کیا ہے؟
پیغام یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر شیطان ہمیں کوئی غلط کام کرنے پر ابھارے، کوئی پاپ کرنے پر، کوئی گناہ کے کام کرنے پر شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے تو ہمیں قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہم گناہ کر کے کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے ہمارے گناہ کو دنیا کا کوئی کیمرہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے، ہمارے غلط کام کا کوئی ثبوت ہم نے نہیں چھوڑا، کوئی گواہ ہم نے نہیں چھوڑا، کسی کو ہم نے بتایا بھی نہیں، لیکن کیا ہم اللہ سے بھی چھپا لیں گے؟ اللہ سے تو نہیں چھپا پائیں گے. جو اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اگر پوری کائنات میں، پورے برہمانڈ میں، پورے وشو میں، زمین میں، آسمان میں کہیں پر بھی چھپا دی جائے، ایک رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. اس اللہ سے ہم کیا چھپا سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ اگر انسان اس ایک آیت کو یاد کر لے، حضرت لقمان کی اس ایک نصیحت کو یاد کر لے، تو انسان کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، انسان کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا میرے ساتھ. ایک اور آیت دیکھیے قرآن کی. دنیا میں ہم لوگ کئی سامان لینے جاتے ہیں تو دکاندار کے پاس ترازو ہوتا ہے. چھوٹی چیز ہے تو چھوٹا ترازو ہے، بڑی چیز ہے تو بڑا ترازو ہے. بھئی آپ گیہوں خریدنے جاتے ہیں، چاول خریدنے جاتے ہیں تو بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں، اور آپ سونار کے ہاں سونا لینے جاتے ہیں تو چھوٹا ترازو ہوتا ہے. سونار کا ترازو جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وزن کر لیتا ہے. آپ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو لے کے گئے، مشکل حالات آگے، پریشانی کے حالات آگے، بیوی نے کہا چلو میں اپنی ناک کی جو نتھیا ہے اس کو چل کے بیچ دیتی ہوں. بیوی نے ناک کی نتھیا اتاری، آپ سونار کے پاس لے کے گئے، سونار نے ترازو پہ رکھا، بتا دیا بھائی صاحب اس کا اتنا وزن ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے. سونار کا ترازو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وزن کر لیتا ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ایک ترازو وہ بھی ہوگا جو قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور اس ترازو پر ہمارے گناہوں کو تولا جائے گا، ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا، ہم نے جو اچھے کام کیے اس کو بھی تولا جائے گا، ہم نے جو پاپ کیے، جو نافرمانی کی اس کو بھی تولا جائے گا. وہ ترازو کیسا ہوگا؟ کیا وہ سونار کے ترازو کی طرح ہوگا؟ سبزی بیچنے والے کے ترازو کی طرح ہوگا؟ دھان بیچنے والے، مکہ بیچنے والے کے کس کے ترازو کے جیسا ہوگا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور اس ترازو پر کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بہار میں الیکشن ہوئے، جو رزلٹ آئے وہ بڑے ان ایکسپیکٹڈ تھے، لوگوں نے امید نہیں کی تھی ایسا رزلٹ آئے گا. بہت سارے لوگوں کو وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ ووٹ ڈالا کس کو، رزلٹ کس کا آیا. اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم اس معاملے کی تہ تک ہم نہ جاتے ہیں، نہ ہمارا وہ کوئی کام ہے، وہ جو اس کے ماہرین ہیں اور جن کا وہ کام ہے وہ جا کے اس کو چیک کریں اور جانیں. مگر دنیا میں فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے. قیامت کے دن کوئی فراڈ نہیں ہوگا، اللہ کے ترازو پر کوئی فراڈ نہیں ہوگا. فلا تظلم نفس شیئا، اللہ کے ترازو پر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر تو نے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے یا خراب عمل کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے، کوئی پنیہ کا کام کیا ہے، کوئی تو نے اچھا کام کیا ہے، کوئی تو نے پاپ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اتینا بیہا، ہم تیرے ترازو پر اس کو بھی سامنے لے آئیں گے. وہ ڈسپلے ہو جائے گا، وہ اوپن ہو جائے گا، وہ شو ہو جائے گا. اس بندے نے اس ٹائم، اس تاریخ کو اتنے بجے یہ کام کیا تھا، وہ پورے ریکارڈ کے ساتھ ہمارا وہ عمل ہمارے سامنے آ جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ کہتا ہے جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا حساب لیں گے. ہم جب حساب لیں گے تو پورا پورا حساب لیں گے.
اسی لیے جب اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نام اعمال ہم اس کے داہنے ہاتھ میں دیں گے اس کا آسان حساب لیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی آسان حساب اللہ تعالیٰ کیسے لے گا؟ اللہ تو جب حساب لے گا ایک ایک چیز کا حساب لے گا، تو آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما ذالک العرض، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بس نظر انداز کر دے گا۔ اللہ کے سامنے ہمارے پاپ پیش کیے جائیں گے، ہمارے گناہ پیش کیے جائیں گے، ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے آسان حساب۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا تب ہم بچ نہیں سکتے۔ آسان حساب کا مطلب ہے اللہ پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن کا حساب اتنا خطرناک ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج انسان گناہوں میں لت پت ہے، ہم سب گناہوں میں لت پت ہیں۔ یہ نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ شرابیں کیوں پی جا رہی ہیں؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ زناکاری اور بدکاری کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بھائی بھائی کے ساتھ بےایمانی کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا رشوت نہیں کھائی جا رہی ہے؟ کیا حرام نہیں کھایا جا رہا ہے؟ کیا سود اور بیاج نہیں کھایا جا رہا ہے؟ کیا نوجوان سود اور کیا جوا کے چکر میں گرفتار نہیں ہے؟ سٹا میں گرفتار نہیں ہے؟ یہ سارے جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچا کیسے جائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا ٹاپک یہی ہے، عنوان یہی ہے، وشے یہی ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے اپنے دامن کو بچائیں، ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اے اللہ، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، تو نے تو فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، ابلیس تو جن تھا، جنات میں سے تھا وہ، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور جب آپ کسی کے ساتھ رہیں گے تو جو آدیش آپ کو دیا جائے گا، جو آرڈر آپ کو دیا جائے گا، وہ ساتھ والے کو بھی دیا جائے گا۔ حکم ملا تھا فرشتوں کو، مگر اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے گناہ کیا۔ اب ذرا دیکھیے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس جب میں نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ اے اللہ I am better than him، میں اس سے اتم ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں۔ دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا جو یہ اصول ہے، یہ سب سے پہلے ابلیس نے شروع کیا تھا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈاؤن سمجھو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، اہنکار نہ کرو۔ اہنکار ابلیس کا طریقہ ہے، غرور ابلیس کا طریقہ ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ابلیس کا طریقہ ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پر مگن ہے، کوئی عالم ہے، علم پر مگن ہے، کوئی پیسہ والا ہے، پیسے پر مگن ہے، کوئی نیتا ہے، ایم ایل سی ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، اسی پر مگن ہے۔ یہ بات یاد رکھو میرے ساتھیوں، غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ سب سے پہلے غرور کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ اللہ نے پوچھا اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ کو کہیں پر جلاؤ گی آگ اوپر جائے گی، مٹی کو کہیں سے گراؤ گے مٹی نیچے جائے گی. اے اللہ، مٹی اور آگ میں کون بہتر ہے تو بتا دے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں ابلیس نے گناہ کیا اور گناہ کر کے اپنی صفائی بھی دے رہا ہے، گناہ کر کے ایکسکیوز بھی پیش کر رہا ہے، گناہ کر کے ڈھیٹائی پیش کر رہا ہے، ڈھیٹائی کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں سجدہ کیوں کروں، میں تو آدم سے بہتر ہوں. پتہ یہ چلا اللہ کا آرڈر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد لاجک مت لگاؤ، اس کے بعد بدھی مت لگاؤ، اس کے بعد دماغ مت لگاؤ. اللہ کا جو آرڈر آیا ہے جیسے آیا ہے ویسے پورا کرنا ہے. میں بنارس کا رہنے والا ہوں، آپ کے بہار میں آیا ہوں، سفر میں ہوں. ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، مجھے 2 پڑھنی ہے. عصر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، مجھے 2 پڑھنی ہے. عشاء کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، مجھے 2 پڑھنی ہے. مغرب کی رکعت 3 ہوتی ہے، مجھے 3 ہی پڑھنی ہے. لاجک کیا کہہ رہی ہے؟ لاجک کہہ رہی ہے جب 4 والی ہاف ہو گئی تو مغرب اگر ہاف نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم 2 ہونی چاہیے تھی. مغرب پوری پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے. فجر پوری پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے. شریعت آپ کی لاجک سے نہیں چلتی ہے، شریعت قال اللہ سے چلتی ہے، قال رسول اللہ سے چلتی ہے. جو رب نے کہا، جو رب کے رسول نے کہا، ہمیں وہی ماننا ہے. ابلیس نے لاجک لگایا، ابلیس نے بدھی لگایا، کہا کہ اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں آدم سے. نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، بھگا دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، اور قیامت تک اب ابلیس پر لعنت برستی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. ایک ایگزامپل تو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دیا. ایک اور ایگزامپل دیکھیے. جب ہمارے باپ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد جب آدم کو بیوی کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کا جوڑا ہونا چاہیے. اگر میل ہے تو فیمیل ہونا چاہیے، اگر مرد ہے تو عورت بھی ہونی چاہیے. اگر انسان مرد ہے تو ہی ریکوائرز اے وومین، اس کو ایک عورت کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام میں نکاح کا حکم دیا گیا. یہ جتنے گھوم رہے برہمچاری بن کے، صاحب میں شادی نہیں کروں گا، میں نے دنیا کو تیاگ دیا، میں نے عورت کو تیاگ دیا، یہ سب نوٹنکی باز ہیں، سب ڈرامے باز ہیں، سب ڈرامے باز ہیں. یہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں عورت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. ارے جب اللہ نے تجھے بنایا ہے، اگر تو مرد ہے تو تجھے عورت کی ضرورت ہے، اور اس لیے اسلام میں نکاح کا سسٹم رکھا گیا، اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے. آدم پیدا ہوئے، اللہ نے آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا، اور آدم اور حوا دونوں جنت میں آرام سے رہ رہے ہیں، اور اللہ نے کھلی چھوٹ دے کے رکھی ہے، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا اے آدم، اے حوا، تم جنت میں جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، جو پینا چاہو پی سکتے ہو، بس ایک پیڑ تھا، فرمایا اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اچھا، اللہ نے جب یہ کہا کہ اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، تو آدم علیہ السلام نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ، اس پیڑ میں ایسی کیا خطرناک بات ہے، کیا ڈینجرس بات ہے کہ میں اس پیڑ کے قریب مت جاؤں. آدم نے کوئی سوال نہیں کیا. کیوں کوئی سوال نہیں کیا؟ کیونکہ اگر اللہ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا ہے تو ہزاروں پیڑ ایسے ہیں جس پر آرام سے میں جا سکتا ہوں، جس کا پھل توڑ سکتا ہوں، جس کا میوہ کھا سکتا ہوں. مجھے کیا دقت ہے؟ اگر اللہ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا ہے تو میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب. اگر اتنی بات ہم اور آپ سمجھ لیں تو بہت سارے حرام کاموں سے ہم بچ جائیں گے. آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا اسلام میں ہر فائدے کی چیز تو حرام ہے. کتنی غلط بات ہے. اسلام میں صرف وہی چیز حرام ہے
جس میں آپ کے لیے نقصان ہے، ڈینجر ہے جو جس میں آپ کے لیے. اسلام نے آپ کو ویاپار کرنے کا حکم دیا، بزنس کرنے کا حکم دیا. آپ بزنس کر کے ویاپار کرا کے جتنا پیسہ کمانا چاہو کما سکتے ہو. اسلام نے کہا جوا مت کھیلو، اسلام نے کہا سٹا مت کھیلو، اسلام نے کہا سود مت کھاؤ، اسلام نے کہا چوری مت کرو، اسلام نے کہا بے ایمانی مت کرو. اسلام میں حرام کی لسٹ بتائی گئی، حلال کی کوئی لسٹ نہیں ہے. حلال ان لمیٹڈ ہے، حلال کی کوئی سیما نہیں ہے. آپ حلال طریقے سے جتنا پیسہ کمانا چاہیں کما سکتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا اس پیڑ کے قریب مت جانا. اب ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آدم کو اور ان کی اولاد کو قیامت تک بہکاؤں گا، اور اللہ نے اس کو بہکانے کا پاور بھی دے دیا، اس کو بہکانے کی چھوٹ بھی دے دی. اب ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابلیس تو جنت سے نکال دیا گیا، اب جنت میں آدم علیہ السلام رہتے ہیں، حضرت حوا جنت میں رہتی ہیں، ابلیس جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ جب جنت سے ایک بار نکل گیا تو دوبارہ جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جواب یہ ہے، ہو سکتا ہے، اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو اس کے اوپر حرام کیا تھا، مگر جنت میں آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے شیطان کو انٹری مل گئی ہو، کیونکہ شیطان سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت تک تو جس کو بہکانا چاہے بہکا سکتا ہے، جو میرے نیک بندے ہیں ان کے اوپر تیرا اثر نہیں پڑے گا، لیکن تجھے بہکانے کی میں چھوٹ دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے انٹری ملی ہو. بہرحال وہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ الا ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم میں ایک پیڑ کے بارے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، اس پیڑ کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. امرت والا پیڑ ہے وہ. دیکھ رہے ہیں جس پیڑ کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا تھا، شیطان کیا بول رہا ہے اس کو؟ یہ ٹری آف ایٹرنیٹی ہے، یہ امرت والا پیڑ ہے، اس کو کھا لو گے کبھی مرو گے نہیں. پتا یہ چلا کہ شیطان کا کل بھی کام یہی تھا کہ گناہوں کو اور غلط کاموں کو اچھی پیکنگ میں پیش کرتا تھا، اور آج بھی شیطان کا یہی کام ہے. کبھی وہ سود اور بیاج کو منافع کی پیکنگ میں پیش کرتا ہے، کبھی عورت کو بے پردہ کر کے ننگا کر کے فیشن کا نام دیتا ہے، کبھی نوجوان کی داڑھی مڑوا کر کے کہتا ہے تو داڑھی مٹ کر کے زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے، کبھی عورت کے سر سے دوپٹہ اتار کے کہتا ہے تو دوپٹہ اتار کے زیادہ اچھی لگ رہی ہے. شیطان کا کام کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو اور گناہ کے کام کو اچھی پیکنگ میں پیش کر رہا ہے تاکہ انسان دھوکے میں پڑ جائے. اس نے کہا ہے آدم اس پیڑ کو کھا لو گے، اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. اچھا یہ پیڑ کس چیز کا تھا؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے کس چیز کا پیڑ تھا؟ یہ زقوم کا تھا؟ نہیں، غلط بات. دیکھیے یہ جو سوال ہے کہ وہ پیڑ کس چیز کا تھا، حقیقت پوچھیے تو اس سوال کا کوئی مطلب نہیں ہے. جب قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا تو ہمیں چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. بس قرآن میں یہ کہا گیا ایک پیڑ تھا. اب بہت سارے لوگ دماغ لگاتے ہیں کس چیز کا پیڑ تھا، کس چیز. ارے بھائی کھانا ہے آپ کو، کہے پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نخعی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ ابلیس کا نام تو بہت آتا ہے قرآن میں، ابلیس کی کوئی بیوی بھی تو رہی ہوگی، ابلیس اکیلا سب کی بیوی ہے تو ابلیس کی بھی بیوی ہوگی، ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا معاف کیجئے میں اس کے نکاح میں گیا نہیں تھا، میں اس کی شادی میں نہیں گیا ہوتا تو بتا دیتا آپ کو. تو اس طریقے کے لا یعنی سوالات جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام نہیں لیا، اللہ کے رسول نے حدیث میں نہیں لیا، بات ختم. اس کو جاننے سے ہمارا ایمان بڑھے گا نہیں، نہ جاننے سے ہمارا ایمان گھٹے گا نہیں. تو شیطان نے کہا کہ اے آدم اس پیڑ کو کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. اچھا شیطان نے قسم بھی کھایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. کہا اے آدم اے حوا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، شیطان اور ہماری بھلائی چاہتا ہے.
مردود ہمارے باپ آدم سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہاری بہت بڑا تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ پتا چلا دنیا میں بہت سارے مکار آپ کے پاس آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ آپ کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا۔ ابلیس نے قسم کھا کے کہا، اے آدم میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اے حوا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ پیڑ بہت کام کا ہے، اس کو کھا لو گے ہمیشہ رہو گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دونوں کو بہکا دیا۔ آدم علیہ السلام اس کے جھانسے میں آ گئے، حضرت حوا علیہ السلام اس کے جھانسے میں آ گئیں، دونوں بہک گئے، دونوں اس کی باتوں میں آ گئے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور جیسے ہی دونوں نے اس پیڑ کے پھل کو کھایا دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ پتا یہ چلا کہ جب آپ کوئی گناہ کریں گے، اللہ کی کوئی نافرمانی کریں گے، آخرت میں جو سزا ملے گی، دنیا میں بھی ضرور اس کا پربھاؤ پڑے گا۔ کبھی آپ کے شریر پر پڑے گا، کبھی آپ کے بچوں پر پڑے گا، کبھی آپ کی روزی روٹی پر پڑے گا، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کبھی نقصان ہو جائے گا، کبھی بچے بیمار پڑ جائیں گے، کبھی بیوی نافرمان ہو جائے گی۔ گناہ بہت منحوس ہوتا ہے اور گناہ کا اثر ضرور آپ کے جیون پر، آپ کی زندگی پر پڑے گا۔ آدم اور حوا دونوں کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کی شرمگاہ نظر آنے لگی۔ اب آدم اور حوا کی جیسے ہی ان کی شرمگاہ نظر آنے لگی تو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ممبئی چلے جاؤ، گوا چلے جاؤ، سمندر کے کنارے جو علاقے ہیں چلے جاؤ، جوان جوان عورتیں ننگی ہو کر کے سمندر کے کنارے ٹہل رہی ہیں، اور دنیا کہتی ہے کہ صاحب یہ تو فیشن ہے، یہ تو ترقی کی علامت ہے، یہ تو پیسے والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو کپڑا پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ننگے ہو کے سمندر کے کنارے سن بات لے رہے ہیں، سورج کی روشنی کا مزہ لے رہے ہیں۔ ارے مردودو، ارے ننگو، تم آدم کی اولاد کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ جو انسان دنیا میں ننگا رہنا پسند کرے، جو عورت ننگی رہنی پسند کرے، وہ یہ بات یاد رکھے اس کے اندر انسانیت مر چکی ہے، اس کے اندر مانوتا مر چکی ہے، وہ آدم اور حوا کی اولاد کہلانے کے لائق نہیں۔ آدم کو اور حوا کو جیسے ہی ان کے بدن کا کپڑا اترا، قرآن کیا کہتا ہے؟ تفیقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، دونوں جنت کے پتوں کو لے کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، اپنا ستر چھپانے لگے۔ ایک سیکنڈ کے لیے دونوں کو ننگا رہنا پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کہ ننگا رہنا یہ آدم کا کلچر نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں ہے۔ ننگا رہنا یہ ابلیس کا کلچر ہے۔ جس کو ننگا رہنا پسند ہے وہ یہ بات یاد رکھے، وہ ابلیس کے کلچر پہ عمل کر رہا ہے، وہ آدم اور حوا کے کلچر پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا، اے آدم، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ اس پیڑ کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کے چکر میں کبھی مت پڑنا۔ میں نے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، غلطی آدم سے بھی ہوئی اور گناہ ابلیس نے بھی کیا۔ ابلیس نے گناہ کر کے صفائی پیش کی، ایکسکیوز پیش کیا، بہانہ پیش کیا، چوری کر کے سینہ زوری کی، ڈھٹائی کی، مگر آدم اور حوا نے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کہا ہے ہمارے پروردگار، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم یہ سویکار کرتے ہیں، ہم یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اس پیڑ کا پھل کھا کے ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اپنے اوپر اتیاچار کر لیا، اور اے اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، تو نے ہم کو پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا اگر آدم کی اولاد ہو، اگر حوا کی اولاد ہو، تو غلطی اگر ہو جائے، گناہ ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو اس بات کا انتظار مت کرو
کل سے نماز شروع کریں گے. ارے کل کس نے دیکھا ہے؟ حیدرآباد سے پوری فیملی عمرہ کرنے جا رہی تھی. ایئرپورٹ پر پہنچ کے انہوں نے فوٹو بھی کھنچوایا تھا. ایک فیملی کے 17-18 لوگوں نے ایئرپورٹ پر بیٹھ کے فوٹو کھنچوایا تھا. اس میں بوڑھا دادا بھی تھا, اس میں بہو بھی تھی, اس میں بیٹے بھی تھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. مکہ پہنچے, مکہ سے بس سے مدینہ جا رہے تھے, بس میں آرام سے سو رہے تھے. سامنے ڈیزل سے بھری گاڑی آ رہی تھی, بس ڈیزل کی گاڑی سے ٹکرائی, ڈرائیور کود گیا. ڈرائیور کے بغل میں ایک نوجوان بیٹھا تھا, وہ بھی کود گیا, اور باقی گاڑی میں جتنے لوگ موجود تھے ڈیزل بھری گاڑی سے لڑنے کے بعد وہیں جل کر کے ختم ہو گئے. میرے بھائیوں, انہوں نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا تھا کہ ہم عمرہ کر کے واپس نہیں جا پائیں گے, ہماری ڈیڈ باڈی اسی مکہ کی سرزمین پہ جل کے ختم ہو جائے گی. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آدمی کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. میرے بھائیوں, اس کے پہلے کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے, آپ نماز پڑھنا شروع کر دو میرے ساتھی. اگر گناہوں سے بچنا ہے تو انجام یاد رکھو گناہوں کا. گناہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ گناہ آپ کے چہرے کو کالا کر دیں گے. جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ بیمار ہے. کسی کو بخار ہوتا ہے, ڈاکٹر چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہے یہ اس کو بخار ہے. کسی کو پیلیا ہوتا ہے, ڈاکٹر آنکھ دیکھ کے بتا دیتا ہے اس کو پیلیا ہوا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ گناہوں کا اثر یہ پڑتا ہے انسان کا چہرہ تاریک ہو جاتا ہے, انسان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے, انسان کے دل میں تاریکی محسوس ہوتی ہے, انسان کے بدن میں کمزوری آتی ہے, انسان کی روزی روٹی تنگ کر دی جاتی ہے, انسان کے بال بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه, انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی روزی اس کو ملنے والی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی روزی سے محروم کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, گناہ کرنے کا جب خیال دل میں آئے تو یہ سوچو کہیں اس گناہ کا اثر میرے بچوں پہ نہ پڑ جائے. جب کوئی غلط کام کرنے کا خیال دل میں آئے تو یہ سوچو کہیں اس گناہ کا اثر میرے بال بچوں پہ نہ پڑ جائے, میری روزی روٹی پہ نہ پڑ جائے, آپ کی نوکری کہیں نہ چلی جائے, آپ کا کاروبار کہیں نہ بیٹھ جائے, آپ کی دکان کہیں نہ بند ہو جائے. گناہوں کا اثر اگر آپ یاد رکھیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں آپ آٹومیٹک گناہوں سے بچیں گے. گناہوں سے بچنا ہے تو ایک کام اور کیجیے آپ. آج کل ہمارے یو پی میں SIR کا فارم بھرا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے 4 دسمبر تک SIR کا فارم بھر کے جمع کرنا ہے. اب بھارت میں رہنا ہے, ہم یہاں کے ناگرک ہیں, الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے, ووٹ بھی دینا ہے. اب بنارس میں دیکھ رہا ہوں لائن لگی ہے, لوگ BLO کے پاس دوڑ رہے ہیں کہیں ہمارا نام متدادہ سوچی سے کٹ نہ جائے. الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے تو آپ اس کی اوہیلنا نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ہماری ناگرکتا نہ چلی جائے, ہمارا ووٹ دینے کا ادھیکار نہ چھن جائے. اور میں اس جمعہ کے خطبے کے مادھیم سے, چونکہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, جہاں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے, میں بھارت کے تمام ناگرکوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے یہاں SIR کا پروسیس چل رہا ہے تو آپ اس میں بالکل بھی ڈھیلا پن اختیار مت کیجئے, سستی مت اختیار کیجئے. ٹائم دیا جا چکا ہے, 4 دسمبر کے پہلے یہ فارم بھر کے آپ کو جمع کرنا ہے. آپ فارم بھر لیجئے, اور بہت سارے ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر, بہت آسان طریقہ ہے, آف لائن بھی بھر سکتے ہیں, آن لائن بھی بھر سکتے ہیں. SIR کا فارم جلدی سے بھر کے اپنے BLO کو دے دیجئے یا آن لائن جمع کر دیجئے, تاکہ آپ کا نام متداتا سوچی سے نہ کٹے. اگر کٹ گیا تو آگے پھر دقت ہوگی, اس کا بھی طریقہ ہے لیکن اس میں دقت ہوگی, لہٰذا اس کا انتظار مت کیجئے, جو پہلا پروسیس ہے اس کو پورا کیجئے. تو جب آپ الیکشن کمشنر کے آرڈر کی اوہیلنا نہیں کرتے, تو جب آپ گناہ کرتے ہیں, جب آپ شراب پیتے ہیں, جب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جب آپ سود کھاتے ہیں, جب آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں, تو آپ سوچیے آپ کس کے آدیش کی اوہیلنا کر رہے ہیں, کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں ہمارے دل کی دھڑکن ہے, اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے. وہ ذرا سی زمین کو ہلا دے تو بھوکمپ آ جاتا ہے, وہ ذرا سا دریا کا پانی بڑھا دے تو سیلاب اور باڑھ آ جاتی ہے, وہ ذرا سی بارش زیادہ کر دے تو لوگ بارش سے مرنے لگتے ہیں, وہ بارش کو روک لے تو کسان آتم ہتیا کرنے لگتا ہے, وہ پیڑ میں پھل اگر سمے سے نہ دے تو کسانوں کا نقصان ہو جاتا ہے.
اس اللہ سے آپ بغاوت کر رہے ہو، اس اللہ کے آدیش کی اوہیلنا کر رہے ہو، اس اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جب گناہ کرنے کا خیال دل میں آئے تو میرے بھائیو یہ سوچ لو آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور گناہوں سے اگر بچنا ہے میرے ساتھیو، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا۔ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو ایک دن تم بھی سگریٹ پینے لگو گے، شراب پینے والوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے ایک دن تم بھی شراب پینے لگو گے، زناکاروں اور بدکاروں اور حرام خوروں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک دن ان کے جیسا چال چلن، ان کے جیسا چرتر تمہارا بھی ہو جائے گا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ان المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، انسان کے بارے میں مت پوچھو، انسان کے بارے میں پتہ چلانا ہے تو پتہ لگاؤ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے ساتھ کے لوگ کیسے ہیں، اس کے متر کیسے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ کیسے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر گناہوں سے بچنا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجئے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ اپنی دوستی کرو، نمازیوں کے ساتھ رہو، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہو، اپنی سنگت اور دوستی کو سدھار لو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور تقوی پیدا فرما دے، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے جو لوگ نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبر میں نور بھر دے، اللہ ان کی قبر میں آسانی کر دے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔